ناٹ ایٹ آل. کشمیریوں کے لیے تو کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے, نہ دنیا کے سامنے نہ خاص طور پہ ہندوستان کے سامنے. مطلب دنیا بھی اگر دیکھے تو جو سب سے بڑی دنیا کی عدالت ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہے, جہاں پہ ہمارا اصل مقدمہ ہے. کشمیری کو ایک ایسے نہیں کوئی الیجٹمیٹ اسٹرگل چلا رہے, حق کی ہے, سچ کی ہے, اور اتنی زیادہ قراردادیں ہیں اور دنیا نے ان کے اندر گارنٹر کے طور پہ اسٹیمپ کیا. اب جو ہے مودی کی جو عدالتیں, کبھی اس سے پہلے بھی جو سرکاریں تھیں, کبھی مقبول بٹ کو جو ہے انصاف ملا, کبھی افضل گرو کو ملا, کبھی کسی کشمیری کو ملا جس نے حق کی بات کی, آزادی کی بات کی. الٹا قتل ہی کر دیتے ہیں یا ان کے لائرز کو مار دیتے ہیں. اچھا, عالمی ادارے اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اس معاملے میں وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی, خاموش نظر آتی. میں عالمی اداروں کی بات کر رہا ہوں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا اس کو ایک ایسے پرزم سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو بس ڈائلیوٹ رکھا جائے اور بس کبھی کبھی اس پہ اسٹیٹمنٹس آ جائیں, مگر جو ایک پراپر ایک ایکشن لینا, جو ایک ملک جو ہے جو کہ سگنیٹری ہے انڈیا یو این کی قراردادوں میں, ایک تو پاکستان ہے, انڈیا ہے, کشمیری ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی. تو انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ کے وہی پرانی وہ جو شملہ ایگریمنٹ کی جو 50 سال آدھی صدی پرانے جو باتیں ہوئی تھیں اسی پہ سوئی اٹکی ہوتی ہے. اور اب کہاں معاملہ چلا گیا, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی غداری ہوگی دنیا کے فیوچر جنریشنز کے ساتھ کہ اگر ورلڈ باڈیز جو ہیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے حل نہیں کریں گے, کیونکہ یہ واحد مسئلہ ہے, چاہے وہ یاسین صاحب کا ہو, چاہے تحریک کی پوری جو کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, کہ اگر یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو گیا God forbid, تو یہ 100% نہیں, یہ 1000% ہے, یہ نیوکلیئر کی طرف جائے گا. اور اس کو روکنے کے لیے, اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے, ابھی کی نسلوں کو, کہ اس مسئلے کو جو ہے کچھ کیا مانگ رہے ہیں ہم, ویسے کیا مانگ رہے ہیں ہم, کوئی ایسی انہونی چیز تو نہیں مانگ رہے. آپ پاکستانی ہیں, کشمیری اپنی شناخت مانگ رہے ہیں. یہ ہر انسان جو دنیا میں اس کی شناخت تو ہے, بس یہ ہے ہمارا مسئلہ. اور اس کے پیچھے آپ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے رسک لے لیں گے. جو مودی کے ہاتھ میں نیوکلیئر کمانڈز ہیں, جو کہ اس پاگل حد تک, مطلب اس نے پورے انڈیا کو ختم کر دینا ہے. اٹ از انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر, اینڈ دس از اے نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام. اور جس لیول پہ یہ ایسکلیشنز بڑھا رہا ہے, جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, جو حرکتیں ہو رہی ہیں, تو یہ تو پورے خطے ہی تو دنیا کبھی, تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. کوئی معاف نہیں کرے گی. جو یہ دنیا خاموش تماشائی ہے, اس کے اوپر اکنامک اور ڈیفینس سینکشنز لگائیں اس آدمی کے اوپر, اگر آپ نے دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ سسٹین کرنا ہے. اچھا, میں اس طرف آ رہا تھا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کو اس کیس پر کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ بالکل, ان کا عملی اقدام جو میں نے پہلے کہا, ایک ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی کے بڑے فورمز ہوتے ہیں. میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں کب سے کہ یاسین صاحب کے میٹر پہ, جو اتنا کروشل میٹر ہے, جس سے پورے خطے کا امن جڑا ہوا ہے, ان کی جان کو بچانے کے لیے اور پرامن حل کی طرف کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق, تو ایٹ لیسٹ ایک جوائنٹ سیشن ان کے اوپر کرایا جائے جس پہ سارے پارلیمنٹیرینز آئیں. یہ پاکستان کا نہیں, پورے خطے اور ورلڈ کا سب سے بڑا پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکل امپیکٹس ہیں اس کے. تو اس پہ یہ ڈیبیٹ کرائیں, اس پہ سلوشنز ڈھونڈیں کہ یاسین صاحب کو بچانے کے لیے کیا اقدامات پاکستان کر سکتا ہے, کیا ایونیوز ہیں, ان کو ایک پالیسیز بنائی جائے, کوئی میکنزم بنایا جائے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بس صرف آپ ایک اسپیچ کر دیں, جی دس از رانگ, دس از رائٹ. نو, دس از لائک لائف لائن ہے اس وقت ان کو بچانا. جہاں معاملہ پہنچ چکا ہے یاسین ملک صاحب کا, کیا آج بھی یاسین ملک صاحب جو ہیں عدم تشدد کے موقع پر قائم ہیں؟ وہ پوری دنیا کے امن کے موقف پہ قائم ہے. اگر آج یاسین صاحب, سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کے فیصلے میں جو بات لکھی ہوئی تھی میرے نظر سے گزرا, وہ کہتے ہیں کہ جی یاسین ملک صاحب نظریاتی قیادت کر رہے تھے. تو کیا نظریہ بھی جرم کون ہوتا کہہ ہے؟ رہے؟ فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ نظریاتی قیادت کرتے ہیں, نظریے کو لے کر چل رہے تو ہیں. نظریہ تو کوئی دفن کر ہی نہیں سکتا, لاکھوں شہیدوں کا خون ہے, یہ پورا انڈیا ٹوٹ جائے گا, نظریہ نہیں ختم ہونا کشمیریوں کا, نہ جذبہ. ہم لوگوں نے تو اپنی ایک کے بعد دوسری نسلوں میں ٹرانسفر کیا ہے, یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. انہوں نے 10 لاکھ سے زائد فوج رکھی, 16 انٹیلیجنس بٹالینز رکھے, $87 بلین کا منیمم یہاں پہ خرچہ ڈالتے ہیں یہ اپنی فورسز کے اوپر, تب بھی یہ سینٹیمنٹ نہیں. تو اگر اس کے لیڈر کو کریں گے تو ہاں رخ بدل جائے گا ان کا پروٹیسٹ کا, جو انہوں نے پرامن کی طرف ساری قوم کو لائے. جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جناح کی طرح, گاندھی کی طرح ہمیں لیڈر چاہیے کشمیر کا پرامن, جو سیاسی طریقے سے ایڈوکیٹ کرے, اگر اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو سب نے مسلح پہ جانا ہے. ان کے پاس آپشن کیا ہے سوسائڈ بامبر بننے کے علاوہ یا مسلح جدوجہد میں؟ اگر آپ نے امن کے سارے راستے, سیاسی راستے بند کر دیے اور دنیا خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر دیکھ لے, پھر سبھی مریں گے.
اکیلے ہم نہیں مریں گے. بالکل. عالمی ظاہر برادری کی خاموشی پر آپ تنقید کرتی رہی ہیں, تو کیا آپ مانتی ہیں کہ بڑی جو طاقتیں ہیں انڈیا کو ناراض اصل بات یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہتی؟ ان پاورز کو میرا میسج ہے کہ جو آپ کے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں جن جن ممالک کی, کہ کین یو افورڈ انویسٹنگ ان سچ اے فریجائل گراؤنڈ جہاں پہ آئے دن ایک آر ایس ایس کی, جو آر ایس ایس بھی اس کے ایکسٹریمزم سے تنگ آ گئی ہے, کہ ایک ایسا پاگل آدمی, آپ سب سے بڑا فیور کر سکتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ اگر آپ انڈیا میں سیکیور رکھنا چاہتے ہیں, کہ آپ وہاں پہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے, جو اصل مسئلہ ہے خطے کا, اس کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کریں. ورنہ آپ کا بھی سارے بلڈنگیں, ٹاورز, جتنی انویسٹمنٹس, فیکٹریز, ملٹی نیشنلز کی ہیں, وہ ساری ختم ہو جائیں گی. تو یہ آپ کے فیور ہم دے رہے ہیں. یاسین ملک جو اس وقت تک ابھی زندہ ہے, وہ آپ پہ فیور ہے سب کے اوپر, کہ ایک سیسا پلائی دیوار اکیلا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ایک تحریک کی پرامن میسج کے ساتھ. اگر ہی از اریز فرام دا سین تو پھر آپ بھول جائیں, اور کوئی بھی اس کے لیے انڈیا میں بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا سچویشن کو, کیونکہ ایک طرف مودی ہے اور دوسری طرف جو ہے راہل گاندھی ہے, جس کی اس طرح کوئی گراؤنڈ پہ اس کو بیس ہی نہیں بنانے دی جاتی کہ وہ امن کی بات کرے.